वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक लड़की का ऐसा वाक़या लाया हूँ जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थी। एक सच्चा वाक़या जो दिल को दहला देगा। आगे बढ़ने से पहले आपको याद करवाता चलूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सर्दियाँ वैसे भी शुरू हो गई हैं। अब अक्सर ऐसे वाक़यात पढ़ते और सुनते या आपके साथ शेयर करते, अब हमें भी कुछ ना कुछ महसूस होने शुरू हो गया है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये एक सच्चा वाक़या है जो कि एक खातून सुनाती हैं, जो उनके साथ पेश आया, जिसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2011 की एक ठंडी यख रात को। मामूल से हटकर इस रात मुझे ज़रा देर हो गई थी। थाने में एक केस की कार्रवाई मुकम्मल करके मैं अपनी कार में बैठी और घर की तरफ जाने लगी। मेरा घर थाने से थोड़ा दूर था, मगर एक सुनसान रास्ते से होकर जाती थी। यूँ समझ लें कि शॉर्टकट के लिए ये गैर आबाद रास्ता मैं इस्तेमाल करती थी। यहाँ एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था, जहाँ कई सालों से लोगों ने अपने मुर्दे दफनाए और छोड़ दिए थे। ये रास्ता ठीक कब्रिस्तान के दरमियान से होकर जाता था। दोनों तरफ फटी पुरानी कब्रें थी। मुकम्मल खामोशी और रात की तारीकी में ऐसी जगहों पर वैसे ही खौफ का समा होता है। और बदकिस्मती से मेरी कार कब्रिस्तान के बीचों बीच अपने आप ही रुक गई। मैंने स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की, मगर स्टार्ट ना हुई। मैं कार से बाहर निकली और बोनट उठाकर देखने लगी। इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं डर कर पीछे मुड़ी, देखा तो एक लड़की खड़ी थी। ओह, आई एम सॉरी मैम। जी, मैं आपको डरा दिया। मेरा ये मकसद नहीं था। इधर से गुजर रही थी तो देखा कि आप मुसीबत में हैं, बस पूछने आ गई। गाड़ी ख़राब है क्या? वो तेज़ी से बोलते हुए पूछने लगी तो मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ, पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही। इसने मुझे पीछे करके कहा, मुझे देखने दो, आप गाड़ी में बैठो, जब मैं बोलूँ चाबी घुमा देना। मैं गाड़ी में जाकर बैठी और जब उसने कहा तो मैंने स्टार्ट की और कार वाकई से स्टार्ट हो गई। उस लड़की ने बोनट गिराया वो था और हाथ झाड़ते हुए बोली, लो मैम, आपका काम तो हो गया, अब मेरा भी काम कर दो, थोड़ा आगे तक छोड़ दो। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। वो बैक सीट पर जाकर बैठ गई। आप पुलिस वाली हो क्या? उसने सवाल पे मुझसे हल्का सा हंस कर कहा। मेरी यूनिफॉर्म देखकर क्या लग रहा है? मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से कहका लगाते हुए बोली, देखकर तो पुलिस वाली ही लग रही हो, मगर मुझसे पुलिस वालों की तरह कोई पूछगछ नहीं की कि मैं कौन हूँ, इस वक्त इधर क्या कर रही हूँ वगैरह। सामने वाले शीशे में मैं उसको देखकर जवाब दिया, ज़रूरी नहीं समझा। और वो हंसते हुए लूट फूट होने लगी। मैं भी सर झटक कर मुस्कुराने लगी, मगर अगले लम्हे उस लड़की ने पीछे से मेरा गला दबोच लिया। उसकी इस हरकत पर मैं हैरान हुई कि क्या कर रही है, सठिया गई है क्या? उसकी हंसी एकदम भारी और खौफनाक मर्दाना आवाज़ में बोलने लगी, तुम्हारा ताज़ा गर्म खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। मैं एक हाथ से उसका बाजू पकड़कर अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश करने लगी और कार बेकाबू होकर रास्ते से उतर गई और झाड़ियों में घुसकर खुद ब खुद रुक गई। इधर मैंने जोर लगाकर उसके हाथों से अपनी गर्दन छुड़ाई तो उसने अपना मुंह मेरी गर्दन से लगाकर दांतों से काट लिया। मैंने जोर से चिल्लाई और सामने रखी छुरी उठाकर उसकी खोपड़ी में उतार दी, जो अक्सर फल वगैरह काटने के लिए मैं अपनी गाड़ी में रखती थी। लेकिन मेरे मुंह से एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई, क्योंकि वो छुरी मेरे
اپنے کندھے میں گردن اور بازو کے بیچوں بیچ ہڈی کے جوڑ میں پوری دستے تک گھس چکی تھی۔ میں نے چھری کو چھوڑا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کے سامنے کر کر پورے زور سے چیخیں مارنے لگی۔ پیچھے بیٹھی وہ لڑکی اچانک ہی غائب ہو گئی، کسی چھلاوے کی طرح۔ میں اب آنکھیں پھاڑے کندھے کو دیکھ رہی تھی۔ ہمت کر کے میں نے چھری کو پکڑا اور گنتی گن کر 1 2 3 اور پوری طاقت سے چھری کھینچ لی۔ درد سے میری جان نکلنے لگی، خون کے فوارے کی طرح بہنے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر کندھے سے شرٹ کو نیچے کیا، جوتا اتار کر جراب اتاری اور اسے اپنے زخم پر رکھا تاکہ خون رک جائے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگ گئی اور پھر میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹی تھی۔ پچھلے دن کے واقعات ذہن میں آئے تو جلدی سے اٹھی۔ میرا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ اپنے کندھے سے قمیض نیچے کر کے دیکھا تو زخم بھر چکا تھا، ایسے جیسے برسوں پرانا کوئی زخم ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بے یقینی میں بڑبڑائی۔ میں بیڈ سے نیچے اتری تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے پاؤں زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ ادھر ادھر دیکھا، یہ واقعی میرا کمرہ تھا، مگر میں کس کی قید میں تھی؟ میں نے زور زور سے گھر والوں کو آوازیں دی۔ میری بہن سن کر کچھ دیر بعد آئی، مگر دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور عجیب بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اب مجھے باندھ کر کیوں رکھا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کھولو، مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ اس نے جواب دیا، ہاں کھول دوں تاکہ تم سب کو مارتی پھرو اور کاٹتی پھرو۔ کیا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کل رات میرے ساتھ کچھ عجیب ہوا تھا، مجھے کون گھر لے کے آیا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو میری بہن سوچتے ہوئے بولی، نہیں کل تو نہیں، ہاں مگر عجیب تو روز ہی ہوتا ہے۔ کیا مجھے بتاؤ گی یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کس بارے میں بول رہی ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ تمہاری اب کوئی چال نہیں چلے گی، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ کیا مطلب، کیسی چال؟ میں نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں غصے سے چیختی رہی مگر میری ایک نہ سنی۔ بھاڑ میں جاؤ سب۔ مگر حیرت کا ایک اور جھٹکا تو تب لگا جب مجھے محسوس ہوا کہ یہ گرمیوں کا موسم ہے اور اوپر پنکھا چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں اوپر آپ کو بتا چکی ہوں، جس رات یہ واقعہ ہوا تھا تب سردیاں تھی اور دسمبر کی رات تھی۔ میں نے سوچا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سے ہی سوال کیا۔ اچانک کھڑکی کے سامنے لگا پردہ زوردار ہوا سے ہلا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے بدن سے ٹکرایا۔ تیز خوشبو میری ناک کی نتھنیوں سے محسوس ہوئی۔ مجھے اپنے سر گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگا۔ میرے جسم کو شدید جھٹکے لگے اور میں شاید نیند میں چلی گئی۔ پھر کیا ہوا کچھ یاد نہیں، پر اس بار جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنی فیملی کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی، کہیں جا رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ میں نے پوچھا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری بات سن کر سب عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ یہ تم اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ ڈر کر ایک طرف سہم کر بیٹھ گیا۔ کار کو سائیڈ پر روک دیا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی کیسے بدل گیا؟ میں اپنا سر پکڑ کر بولی، ارے نہیں، پھر سے نہیں۔ میری چھوٹی بہن پریشانی سے بڑبڑائی، کیا ہوا سب کو؟ ایسا کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ مجھے؟ میں حیرانگی اور غصے سے بولی، ارے نہیں کچھ نہیں، تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ میری بڑی بہن میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی اور کوئی دوا دیتے ہوئے کہا، یہ پی لو۔ کیا میں بیمار ہوں؟ میں نے اس بار آرام سے پوچھا۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے،
تمہیں عجیب سے دورے آتے ہیں کبھی کبھی۔ اب کی بار آگے کوئی بیٹھا انجان لڑکا پیچھے مڑ کر بولا، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، سوری تم کون ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بڑبڑایا، لو اب مجھے بھی نہیں پہچان پا رہی؟ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ میں غصے سے بولی تو سب سہم گئے۔ کار کا دروازہ کھول کر میں باہر نکل آئی، سب لوگ اتر گئے۔ میں کار کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، صرف میری بڑی بہن میرے پاس تھی۔ اب یہ سب کیا ہو رہا ہے یار؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پاگل ہو چکی ہوں، جیسے وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں۔ اسی لمحے میری جیب سے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ میں نے حیرانگی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، موبائل نکالا، سکرین پہ عمران کا نام آ رہا تھا۔ عمران؟ میں زیر لب بڑبڑائی، یہ کون ہے؟ کیا مطلب کون ہے؟ میری بہن نے حیران کن نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنے میں کال بند ہو گئی۔ ہوم سکرین پر نظر پڑتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑی۔ میں نے آنکھیں مسلسل غور سے دیکھا اور پھر حیرانگی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھ کر بولی، یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ وہ میرے انداز کو سر جھٹک کر نظر انداز کرتے ہوئے بولی، 2018۔ واٹ دا فک! میں حیرت سے اچھلی، میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی، میں منہ پھاڑے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اوہ نو! میں کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ میری بہن مجھے پانی کی بوتل دیتے ہوئے بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا، خود پہ قابو رکھو۔ آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ یہ واقعہ 2011 کی رات کو پیش آیا تھا، اور اب موبائل کی سکرین پہ میں نے ڈیٹ دیکھی تو 2018 تھا۔ واقعہ کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو 2 پارٹس میں کمپلیٹ کیا جائے گا۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو وزٹ کریں اور ہارر پلے لسٹ کو ضرور وزٹ کریں۔ شکریہ۔